السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے متعلق، اور اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ آج کی اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور اس پورے واقعے کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام سے، چاہے یوسف علیہ السلام سے ابھرنے والی صدائے باز گزشت سے عالم انسانیت میں جو ارتاش پیدا ہوا، اس نے رشتوں کے تقدس میں ایک نئی جہت، نیا ولولہ بیدار کیا۔ قرآن کریم نے واقع حضرت یوسف علیہ السلام کو احسن القصص کہا ہے، اس لیے کہ اس میں جس قدر عبرتیں، حکمتیں اور مواعظ و نصائح بیان کیے گئے ہیں، کسی دوسرے واقعے میں یکجا نہیں۔ برادران یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ نیکی اور بدی کی قوتوں کے درمیان اس جہد مسلسل کی تجدید ہے، جس کی ابتدا ابو البشر یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں جن کا نام حابیل اور قابیل تھا، ان کے درمیان حسد و نفرت سے ہوئی اور ایک بھائی حابیل کے قتل کا باعث بنی۔ نیکی اور بدی کے درمیان یہ چپکلش ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، لیکن کامیابی صرف حق ہی کی ہوگی، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا۔ یہاں ایک طرف صبر و استقامت، تسلیم و رضا، سوز و گداز، عفو و درگزر، تدبر و بردباری، حکمت و معاملہ فہمی، سخاوت و فیاضی، محبت و شفقت اور حق گوئی و بے باکی کا عظیم کوہ استقلال ہے، تو دوسری طرف نفرت و عداوت کے شعلے، طعن و تشنیع کے انگارے، حسد و رقابت کے نشتر، شقاوت و سنگ دلی کے تیر، قہر و غضب کے سنگریزے اور جھوٹ و بہتان کے گوہے گراں بھی ہیں۔ بے شمار عبرتیں، بصیرتیں، رب کے عدل و انصاف کی کرشمہ سازیاں اور لفظ و نفس کی عجوبہ کاریاں نمایاں ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جسے اپنے چھوڑ دیں اسے غیر اپنا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے جب بھائی کو اندھے کنویں میں پھینک دیا تو قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ علاقہ غیر کے عزیز مصر نے انہیں اپنا لیا، اور جب زنان مصر میں ان کے حسن کے چرچے ہوئے تو اپنے محسن کی عزت کی حفاظت کی خاطر پابند سلاسل ہو کر زندان مصر کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، جو انسان کی شہرک سے بھی قریب ہے، بس انسان کو صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندان خانے کے گوشہ گمنامی میں رب کی حمد و ثنا میں ہمتاً مصروف اس برگزیدہ نوجوان پر اب کرامات کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، اور پھر ایک خواب کی تعبیر بادشاہ مصر کو یوسف علیہ السلام ارباب اختیار، اور جب شاہی ایوانوں میں براجمان ارباب اختیار کے سامنے علم و حکمت اور فہم و فراست کے نئے نئے دریچے کھلے تو شہنشاہ نے شاہی خزانوں کی چابیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ گریہ یعقوب علیہ السلام نے، ہجر یوسف علیہ السلام نے اپنی بصارت کھوئی تو رب نے بحران یوسف علیہ السلام سے ان کو بنا کر دیا، اور پھر چشم فلک نے یعقوب علیہ السلام کے ملاپ کا وہ منظر دیکھا کہ جس میں تخت شاہی پر رونق افروز حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے برادران یوسف علیہ السلام سجدہ ریز ہیں، اور یوں بچپن کے خواب نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب تھا جس کی تعبیر انہیں 40 سال بعد ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت راحیل بنت لایان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت بلکہ عشق تھا، اس لیے وہ ان کی جدائی گوارا نہ کرتے تھے۔ حضرت راحیل کے وطن سے آپ علیہ السلام کو 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین
علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے عادات و اطوار میں اپنے دوسرے بھائیوں سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع بھی پا چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عشق برادران یوسف علیہ السلام کے لیے سخت تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے کہ یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے قلب سے ان کی محبت نکال پھینکیں یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حاسدانہ رویے کا قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ: جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، تو اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلے۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرے گا اور معاملہ فہمی یعنی کہ خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور تجھے اپنی بھرپور نعمت عطا فرمائے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال چھوٹے بیٹے یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی یامین علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہو چکا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو یہ خواب سنا رہے تھے، اس وقت ان کی سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے یہ بات جا کر اپنے بیٹوں کو بتا دی۔ آخرکار حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادران یوسف علیہ السلام کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ بلا شبہ ہمارے والد صحیح غلطی پر ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو تو مار ہی ڈالو یا کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو تاکہ والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ اس کا ذکر سورہ یوسف کی آیات نمبر 8 تا 10 میں موجود ہے۔ آپس کے اس مشورے کے بعد وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا آپ کو ہم پر اعتبار نہیں؟ ہم سے زیادہ اس کا محافظ دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: ابا کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے اور اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہوں گے۔ سورہ یوسف آیات نمبر 11 تا 12 میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسلام نے کہا، یوسف علیہ السلام کا تمہارے ساتھ جانا میرے لیے باعث تکلیف ہوگا اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تمہاری غفلت کی بنا پر اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسے طاقتور بھائیوں کی موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ سورہ یوسف۔ دوسرے روز صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے ان 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی اور کچھ
دور تک ان کے ساتھ گئے، جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے اتارا اور مار پیٹ شروع کر دی۔ ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ، پھر جب وہ اسے لے کر چلے تو ان مان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 15۔ مطلب یہ کہ جب انہوں نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی بھیجی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ تجھے ایسے بلند مقام پر فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کائنڈلی اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔